متمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صلوات بآواز بلند اللہ صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر مظلوم کربلا جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا جناب سید اخلاق کاظمی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر حاضر ہیں سجدہ مودت فی القربہ کے لیے ان کے دلوں میں موجود دعاؤں کو آرزوؤں کو حاجات کو زبان پہ آنے سے پہلے پورا فرما اور سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ شہنشاہ جو اپنے دور کے مصطفیٰ ہیں جو اپنے دور کے مرتضیٰ ہیں وہ جو ایک ہی وقت میں مجتبہ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ وارث ولایت امیر المومنین تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم حضرت عباس لہرا کر پھر علی علم کے سائے تھلے آواز دیں۔ وہ آواز یہ ہو کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ پوری دنیا یہ جان لے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں امام زمانہ کی ذات پہ بآواز بلند اللہ محمد و آل محمد۔ جتنے احباب فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مکمل توجہ سے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ باقی جس نے آنا ہے وہ آتا ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیونکہ اگر مشن حسین ابن علی میں ہمیشہ زیادہ بندوں کی ضرورت ہوتی تو کربلا میں صرف 72 شہید نہ ہوتے، اور اگر وقت کے حسین کے مشن میں بھی زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تو وہ جس کا انتظار اللہ کر رہا ہے وہ 313 کا انتظار نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں کہ آپ کا آنا مولا کی بارگاہ میں مزید قبول ہو جائے۔ صلوات بآواز بلند اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جو سرکار ولی العصر شہنشاہ کی ریت ہے اور جو کسی مولوی کی تقلید نہیں بلکہ امام زمانہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ سلطان زمانہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ صلوات بآواز بلند صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سورہ یونس سے آیت نمبر 20۔ میں نے دعا کر دی، اب جو بھی آپ کی پریشانی ہے اگر آپ ذکر میں اس طرح بیٹھے جیسے بیٹھنے کا حق ہے تو پریشانی مجلس ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ۔ توجہ میری طرف رکھیں نا بھائی جان،
باہر اگر کوئی اور کھڑا پڑ رہا ہے تو پھر آپ ادھر دیکھیں. آپ نے توجہ صرف ادھر رکھنی تاکہ جتنی دیر نوکری ہے میں آپ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے آج تک اگر سماعت فرمایا بھی ہے تو جس رنگ سے اس آیت کو میں پیش کرنے لگا ہوں اس پہ توجہ آپ کی بڑی چاہیے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. اے حبیب یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کیوں آپ پر کوئی آیت نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اے رسول آپ پر کوئی آیت کیوں نہیں آتی. اچھا یہ جو آیت کے نہ آنے کا اعتراض ہے اس کا ذکر بھی اللہ آیت میں کر رہا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. اے حبیب کیوں کوئی آپ کے رب کی آیت آپ پر نہیں آتی. پتہ چلا یہ قرآن کی آیت کا ذکر نہیں ہو رہا، چونکہ اگر یہ آیت قرآن کا ذکر ہوتا تو لوگ تو دیکھ رہے تھے جبرائیل روز آیتیں لے کے آ رہے ہیں اور مصطفیٰ پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں. اور یہ اعتراض بھی اللہ نے قرآن میں ہی کھول دیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ پر آیت کوئی نازل نہیں ہوتی. تو مصطفیٰ سے اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں کہا اگر یہ لوگ تم پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں رب کی کوئی آیت نازل نہیں ہوتی تو ان سے کہو جس آیت کا یہ پوچھ رہے ہیں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، وہ غیب صرف اللہ ہی کے لیے ہے. صدا سلامت رہے جس کا ہاتھ اٹھائے بھئی. وہ غیب جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اور وہ جو غیب اللہ کے لیے ہے وہ عام غیب نہیں. اے حبیب ان سے کہہ دو فَانْتَظِرُوا یہ بھی انتظار کرے إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اور میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں. صدا سلامت رہیں بھئی ہمیشہ زندہ باد رہیں. یا علی ہاں جو بندہ بیچ سے اٹھ کے جائے گا وہ یہ نہ سوچے کہ میں اسے دوبارہ وہاں سے ادھر آنے دوں گا. وہ آئے گا تو پھر اسی طرف ہی بیٹھے گا. اب جسے سیٹ بدلنی ہے وہ ایک ہی دفعہ بدل لے. کسی نے سیٹ تو نہیں بدلنی. ہاں اب کوئی بدلے گا تو پھر میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا چونکہ ابھی میں پیار سے سمجھا رہا تھا. آپ کی بڑی مہربانی. جس نے اٹھنا ہے ابھی بھی موقع اٹھ جائے. بابا کلیم جی ارد گرد بندوں سے پوچھ لیں چونکہ یہاں تو بندے بیٹھے ہو نا سارے ساتھ جڑ کے تو جب بیٹھے ہی کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر ہے تو اس میں سے جب ایک آدھا اٹھے گا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر منہ اٹھا کے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور عبادت میں تو ویسے بھی ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے ورنہ عبادت خراب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے مل کے باواز بنا صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کہہ رہے وہ جو غیب میرے لیے ہے تم اس کا انتظار کرو کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ مل کر انتظار کر رہا ہوں. آپ جتنا خاموش ہوں گے مجھے آپ سے زیادہ خاموش ہونا آتا ہے. وہ دور گیا جب آپ خاموش بھی رہتے تھے اور پھر بھی میں ویسے پڑھ جاتا تھا کہ جیسے آپ سننا چاہتے ہو. نہیں، جیسے آپ سنیں گے میں ویسے پڑھوں گا. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ جس آیت کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ غیب ہے، وہ غیب اللہ کے پاس ہے. اللہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہے اور تم بھی اس کا انتظار کرو. اے مولا وہ غیب کون ہے کہ جس کا انتظار اللہ بھی کر رہا ہے؟ کہ تم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت نہیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے الف لام میم کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین اور یہ ہدایت کرتی ہے صرف متقین کی. اللہ یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صدا سلامت رہے بھائی ہمیشہ زندہ باد. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں وہ متقی ہیں. اللہ یہ غیب کون ہے کہ جس کا انتظار تو بھی کر رہا ہے اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا انتظار کرو. مولوی نے کہا یہ علم غیب ہے جس کی بات اللہ کر رہا ہے.
اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں علم غیب کا انتظار کرو اور میں بھی اس علم غیب کا انتظار کروں. نہ بھائی نہ، علم غیب کا انتظار اللہ نہیں کر رہا. بندے نے چوتھے تاجدار توحید سے پوچھا تھا مولا مجھے یہ تو بتائی. اب جس کا ہاتھ اٹھتا ہے مولا سید سجاد کے اسم پر تو مجھے نہیں پتا فکرہ سن کر وہ کس معراج پر پہنچے گا. ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے فرمایا نہیں ہمارے پاس علم غیب نہیں. دو بندوں نے ایک دوسرے کو کونی ماری. انہوں نے کہا دیکھو علی کے بیٹے بڑے دعوے کرتے تھے علم کے، سجاد تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس علم غیب نہیں. کہ مولا آپ کے پاس علم غیب نہیں؟ سجاد مسکرا کے کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ ہم سے کچھ بھی غیب نہیں. صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد جس نے جملے کی قدر کی. مولا فرماتے ہیں ہم سے کچھ بھی غیب نہیں. علم غیب تو اسے ہو. ہاں جی، علم غیب تو اسے ہو کہ جس سے کچھ غیب ہو. جب ان کے سامنے سب حاضر ہے تو پھر غیب ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر علم غیب کا تعلق ہی کوئی نہیں. ہاں لیکن اللہ نے قرآن میں علم غیب کا تعارف کروایا. سورہ جن کے اندر اللہ کہہ رہا تھا علم غیب تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ من ارتضی من رسول، پھر اللہ جس رسول کو چاہے وہ اس کے اندر شامل کر لیتا ہے. اس کا مطلب علم غیب اور ہے، لیکن یہ جو غیب ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ غیب صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. کہ یہ غیب کون سا ہے کہ جس کا انتظار اللہ کر رہا ہے؟ کہا کوئی اور نہیں ہے، علی کی دستار کا 11واں وارث ہے جس کا انتظار. صدا سلامت رہے، ہمیشہ آباد رہے. اگر توجہ ہو گئی ہے تو میں دو فکر فضائل کے کہوں. یہ غیب کوئی اور نہیں، یہ علی کا 11واں بیٹا ہے، یہ مصطفیٰ کی دستار کا 12واں وارث ہے کہ جس کا انتظار خود اللہ بھی کر رہا ہے اور تمہیں بھی کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو. بچپن سے سنتے آئے ہو نا کہ 3 ہی تو عبادتیں ہیں کہ جن میں اللہ خود شامل ہو گیا ہے لا شریک ہو کر. پہلی عبادت محمد و آل محمد پر درود پڑھنا، دوسری عبادت ان کے دشمنوں پر لعنت کرنا، اور تیسری عبادت قائم آل محمد کا انتظار. جس کا ہاتھ اٹھا ہے امام زمانہ کے اسم پر مل کے بولو، سارے بولو حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ. اچھا سب سے بات ہوتی پہلے پتہ کیا ہے؟ جو ہی اس سردار کا اسم معلیٰ تلاوت کیا جائے نا تو بندے ایسے حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا ذکر ہونے لگا. اچھا کئی بندے کہتے ہیں امام زمانہ کا جب موضوع پڑھا جائے تو یہ موضوع بڑا خشک ہے. منبر کی عزت کی قسم اس سے زیادہ تر و تازہ موضوع ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ یہ زمانے کے امام کا ذکر ہے. اور خود رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مرا. وہ جہالت کی نہیں. اگر کسی نے ادھر زیارت کرنی ہے تو اس کی طرف میں دیکھوں گا نہیں بھائی. کہا جو مرا امام زمانہ کی معرفت کے بغیر وہ صرف جہالت کی نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا. بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ کہ جہالت اسے کہتے ہیں جب کسی کو پتہ نہ ہو، جاہلیت اسے کہتے ہیں پتہ ہو بھی پھر بھی اس کے بارے میں نہ جان. صدا سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ آباد رہیں. جس کا ہاتھ ابھی نیچے. جاہلیت کی موت سے بچو، اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرو. یہ وہ غیب ہے جسے اللہ نے کہا یہ میرے لیے غیب ہے، کیونکہ اس نے تو ایک دن آنا ہے. وہ ہے ابھی بھی ہمارے درمیان لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. بات تو یہی ہے. بندے کہتے ہیں مولا جلدی آئیے. میں نے بندے سے پوچھا وہ گئے کہاں تھے جو آئیں گے؟ وہ صرف آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے غیب کا پردہ امام کے چہرے پر نہیں، غیب کا پردہ آپ کی آنکھوں پر ہے. جس دن وہ پردہ ہٹا تو امام کا چہرہ تمہیں نظر آ جائے گا. ہاں جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا
اس کی آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹے گا، لیکن فرق یہ ہوگا جو علی ولی اللہ پہ قائم ہے اس کی آنکھوں سے غیبت کا پردہ امام بسم اللہ پڑھ کے ہٹائیں گے، جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس کی آنکھوں سے غیبت کا پردہ امام کے ہاتھ سے نہیں ذوالفقار کی نوک سے ہٹایا جائے گا۔ جس کا ہاتھ اٹھائے وہ سدا سلامت رہے۔ جو باریک جملہ سمجھتا ہے بندہ مل کے بولو حیدری، توجہ۔ ہاں، اس لیے اب امام اگر ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے تو پھر ہمیں اس دور میں کرنا کیا ہے؟ اب اس پہ مولوی کا ورژن اور ہے لیکن ماتمی کا ورژن اور ہے۔ جو ماتمی کا دیکھنے کا نظریہ ہے وہ وہی ہے جو آقا حسین کے بیٹوں کا ہے، جو مولوی کا نظریہ ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کا ہے۔ پیغام دینے لگا ہوں، میں نے بلا وجہ بات شروع نہیں کی۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں سنو، ہمارے قائم کے دور خیبت کبریٰ میں اسلام اور دین سے جڑے رہنا ایسے ہی ہے جیسے لوہے کی غذا چبانا۔ اتنا سخت دور ہوگا ہمارے قائم کی غیبت کا کہ جس میں دین سے جڑے رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ بندے تڑپ گئے، کہنے لگے مولا تو پھر اس دور میں ہم کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا گھبراؤ نہ، جب ہمارے قائم کا دور غیبت کبریٰ ہوگا تو اس میں ایک ہی شے ہے جو ہمارے شیعوں کے دلوں کو اطمینان دے گی، وہ ہے علی کی ولایت۔ جس کا ہاتھ اٹھائے وہ سلامت رہے بھئی، وہ ہے علی کی ولایت۔ اگر علی کی ولایت سے متمسک رہوگے تو پھر ہمارے قائم سے بھی متمسک رہوگے۔ بندے کہتے ہیں جی امام زمانہ نظر نہیں آ رہا، فلاں بندے کی طرف رجوع کر لیں، وہ بھی تو مرجع ہے۔ میں نے کہا تم تو انتظار نہیں کر رہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پر تمہارے قائم کا منتظر ہے۔ کسی مولوی کی تقلید عیسیٰ نے نہیں کی، عیسیٰ نے کہا میرا مہدی جب آئے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور جب عیسیٰ کسی کو مرجع نہیں مانتا تو ہم کیسے مان لیں؟ سدا سلامت رہیں۔ جس کا ہاتھ نیچے ہے اپنی مجبوری سے، جو بندہ ملا پرست ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، دوسرا بندہ مل کے بولو علی لال کلندر۔ دنیا رب کو ترس گئی، دیدار دی جھلک دکھا دو، نعرہ حیدر۔ آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اچھا ان کے دیدار سے رب کی جھلک آئے گی کیسے؟ میں ابھی قرآن سے پڑھ دیتا ہوں، لیکن ایک جملہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ مولوی نے ایک سازش یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ امام کو آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس لیے آپ مولوی سے مسئلہ پوچھیں۔ کبھی تو وقت کے امام سے اپنا ربط قائم کر کے دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ وہ تمہارے کتنا قریب ہے۔ ہم آچھا جی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کبھی تم اپنے وقت کے امام کو محسوس کرنا چاہو نا تو اپنے گھروں میں چھوٹے شیر خار بچوں کو دیکھو، وہ جب بلا وجہ مسکرانے لگے تو سمجھو قائم تمہارے گھر میں ہے۔ جس کا ہاتھ اٹھائے وہ سدا سلامت رہے۔ جب شیر خار بچہ بلا وجہ مسکرانے لگے تو سمجھ لینا کہ مہدی تمہارے گھر میں ہے۔ اس وقت تم دیکھ نہیں سکتے، درود تو پڑھ سکتے ہو نا؟ مولا کی ذات پہ درود پڑھا کرو اگر بچوں کو بلا وجہ مسکراتے ہوئے دیکھو۔ مولا نے فرمایا سنو، جب تم دیکھو نا تمہاری گلی محلے یا گھر سے خوشبو آ رہی ہے مگر پتہ نہیں چل رہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، سمجھ لینا مہدی تمہارے ارد گرد ہے، تو وہیں سے تمہیں خوشبو آ رہی ہے۔ توجہ بھائی، میں تیسرا جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ قائم کا منتظر ہے اسے فکرہ سمجھ آئے۔ مولا فرماتے ہیں سنو لوگو، اگر کبھی دیکھنا چاہو کہ قائم آل محمد تمہارے کتنا قریب ہیں تو کبھی تم خطا کرتے کرتے اکثر رک جاؤ، خطا کرتے کرتے ہاتھ کو روک لو، خطا کرتے کرتے پیچھے ہو جاؤ تو سمجھ لینا تم خود نہیں روکے، تمہارا ہاتھ قائم نے پکڑ لیا ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا میں فکر رکھوں، میں نے لفظ خطا کہا ہے، پیر کلیم شاہ جی میں نے لفظ گناہ نہیں کہا، چونکہ بندہ قائم کا منتظر بھی ہو، علی ولی اللہ پڑھنے والا بھی ہو، وہ خطا کار تو ہو سکتا ہے، گناہ کار نہیں ہو سکتا۔ پوچھو کیسے؟
ساتویں امام نے فرمایا ہمارا شیعہ خطا تو کر سکتا ہے گناہ نہیں. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کائنات میں گناہ صرف ایک ہے جو علی کی ولایت کا انکار. ہمیشہ زندہ باد آپ صدا سلامت. تو آپ صدا سلامت مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی صدا سلامت. تو اب بات رہے گی خطا کی. اچھا اور آپ کو پتہ ہے گناہ معاف نہیں ہونا وہ ایک ہی ہے علی کے ولایت. خطائیں مولا بخش دیتے ہیں لیکن خطا کرتے وقت بھی ذہن میں اگر کسی کو ہو کہ وقت کا امام میرے پاس ہے، وہ خطا کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو روک لے گا، نظر اٹھائے گا تو جھکا لے گا، اگر کچھ برا سننے لگے گا تو دور چلا جائے گا، کچھ برا کہنے لگے گا تو زبان کو روک لے گا، کسی طرف برائی کی طرف قدم اٹھانے لگے گا تو قدم رک جائے گا. چونکہ ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ وقت کا امام میرے ساتھ ہے. گفتگو اگر بوجھل نہ لگے تو ایک فکرہ کہنے لگا ہوں. ہر وقت یہ احساس رکھنا کہ وقت کا امام تمہارے ساتھ ہے. چونکہ اخلاق شاہ جی ہر امام کے دور میں ذکر سرکار قائم ہوا، بزم رسالت میں ذکر مہدی ہوا، بزم علی میں ذکر مہدی ہوا. پہلے ایک جملہ پڑھ دوں اور پھر اگلے جملے کی طرف آ جاؤں. آدم سے لے کر امام عسکری تک اللہ کی جتنی حجتیں آئیں ان سب نے ذکر قائم کیا. میں کتابوں کے حوالے سے بات کروں. 1.25 لاکھ نبی آئے. 1.25 لاکھ نبیوں کے آنے کے صرف 3 مقصد تھے. آدم سے عیسیٰ تک 3 چیزوں کی تبلیغ کی ہے ہر نبی نے. جسے جمائیاں نہیں آ رہی وہ ایک دفعہ میری طرف سار اٹھائے، چونکہ فکرے اگلے بڑے قیمتی ہیں، اس تمہید کے بغیر مکمل نہیں. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے بتایا کہ غدیر واجب ہے. اور آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے بتایا کہ آخر میں ایک ایسی حجت خدا آئے گی جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی. ہر نبی کے آنے کے یہی 3 مقصد تھے: بعثت رسالت محمد، ولایت علی امیر المومنین، اور انتظار سرکار بقیت اللہ العظم. جو حسین مولا کا ماتمی ہے اس کا ہاتھ اتنا تو اٹھ جائے گا کہ جتنا غدیر میں پیغمبر نے اٹھا کے بتایا ہے کہ ان کی حمایت میں ہاتھ اٹھے کیسے. بابا جی آپ سے دعا لینے لگا ہوں. اخلاق شاہ جی، حماد شاہ جی، کلیم شاہ جی، جتنے سید بیٹھے ہیں صرف حسین کے عزادار بن کے آج ایک نظر کرم بھی ہو گئی تو میرے حصے کی نوکری مکمل. ہر نبی نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ آئیں گے. ہر نبی نے بتایا کہ علی کی ولایت واجب ہے. ہر نبی نے بتایا کہ ذکر قائم لازمی ہے اور انتظار قائم کرو. 3 چیزیں ہر نبی نے بتائیں: بعثت محمد، ولایت علی اور امام قائم کا آنا. اور یہ تینوں چیزیں جس کی وجہ سے زندہ ہیں اسے کربلا کہتے ہیں. صدا سلامت. یہ تینوں چیزیں جس کی وجہ سے زندہ اسے کربلا کہتے ہیں. تو ہر حجت خدا کے دور میں ذکر قائم ہوا. فکرے وہ پڑھنے لگا ہوں جو مولوی سے نہیں. سید فقیر کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر کتابیں بھی تمہارے لیے راز کھولیں گی اور قرآن بھی تمہیں سمجھ آنا شروع ہوگا. فکر کتاب کے حوالے سے پڑھنے لگا ہوں لیکن فکر وہ کہنے لگا ہوں کہ جس سے کم از کم ماتمی کا دل خوش ہو جائے. ذکر قائم بزم رسالت میں ہوا، ذکر قائم بزم علی میں ہوا، ذکر قائم مولا حسن نے کیا. اسی لیے تو رسول اللہ اسے مہدی، علی اسے قائم، حسن اسے منتقم اور حسین اسے وارث حسین کہتے ہیں جو شیعوں کا امام زمانہ. ذکر قائم میں نے ایک ایسی جگہ پر پڑھا ہے کہ جہاں ہوا، جہاں خدا کی قسم دنیا سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. میں فکرہ کہنے لگا ہوں اور آپ کے چہرے دیکھنے لگا ہوں کہ مسکراہٹ کہاں آنے لگی ہے، ہاتھ کس کا اٹھنے لگا ہے.
شب عاشور خیمہ حسین میں ذکر قائم ہوا. اگر آپ کا ہاتھ نہیں بھی اٹھ سکتا تو کم از کم چہروں پہ مسکراہٹ لانا، چونکہ میں فضائل کے فکرے پڑھنے لگا ہوں. مصائب ابھی کم از کم 15 منٹ بعد پڑھوں گا. شب عاشور خیمہ حسین میں ذکر قائم ہوا. ان فکروں پر داد نہیں چاہیے. جو یہاں سے دعا نکلے گی وہ ان فکروں کے لیے اساسہ بن جائے گا. ذکر قائم ہوا خیمہ حسین میں. مولا نے بلایا اپنے انصار کو. حر، جون، حبیب، عابس، بریر، سعید، سارے میرے سامنے بیٹھے. بتاؤ نا تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے. جون ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا وہ کون ہے جو اللہ کی نصرت نہ کرے. جس کا ہاتھ اٹھا ہے وہ سدا سلامت رہے. میں دلیل قرآن سے پڑھنے لگا. جو بندہ صرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہے نہ کہ ہوا کیا. جناب جون کا فکر ہے، عام بندے کا فکر ہے نہیں. کہنے لگے کون ہے جو آپ کی نصرت نہ کرے. اب بندے کہنے لگے حسین کی نصرت کیا، اللہ کی نصرت ہے. جاہلو اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو پھر تم اس جملوں پر اعتراض نہ کرتے. عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہہ رہے تھے. سورہ صف کی آیت ہے قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ نے اپنے 2 حواریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے. ان دونوں نے کہا عیسیٰ ہم اللہ کی نصرت کرتے ہیں. عیسیٰ کی نصرت اللہ کی نصرت ہے، حسین کی مدد اللہ کی نصرت نہیں. صدا سلامت رہے. توجہ کہ تم میں سے کون ہے جو نصرت حسین کرے. جناب جون نے کہا وہ کون ہے کہ جو نصرت پروردگار نہ کرے. حسین مولا نے اور یاد رکھنا یہ جو مولا حسین کے خیمے میں شب عاشور بیٹھے ہیں یہ عام ہستیاں نہیں. یہ پہلے خیمے میں جانے سے مولا عباس کے پاس آئے. کتنی دعا دے دیں گے امام حسین کے ماتمے. اور حیران ہونے والے کتنے حیران ہو جائیں گے کہ تمہاری حیرانگی میں آج اتنا اضافہ ہو. کم از کم تمہاری حیرانگی گھر جانے تک تو برقرار رہے. یہ خیمے میں حسین میں جانے سے پہلے مولا عباس کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں مولا عباس تو وفاؤں کا خانہ کعبہ ہے. ہم تیرا طواف کر کے کچھ مانگیں تو ہمیں ملے گا. منظر سوچنا درمیان میں مولا عباس، ارد گرد حبیب، جون، حر، مسلم بن اوسجا، بریر، عابس، سارے. عباس مولا کا طواف کر کے کہتے ہیں تو جو اتنا مؤدب ہے خیمہ حسین کے بارے میں تو حسین نے ہمیں آج خیمے میں دعوت دی ہے. بتاؤ نا خیمہ حسین کا ادب کیا ہے. علی کی عزت کی قسم مولا عباس نے فرمایا آج تم انبیاء سے بڑھ گئے ہو. آج تم انبیاء سے بڑھ گئے. جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اللہ کرے اگلے فکرے پہ نہ اٹھے. آج تم انبیاء سے بڑھ گئے ہو. حبیب ابن مظاہر کانپ کے کہتے مولا عباس وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ حسین نے تمہیں خیمے میں بلایا ہے. وہ دیکھو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ باہر ہے، حبیب، جون اور حر خیمے کے اندر. آج تم انبیاء سے بڑھ گئے. تو کہا مولا عباس اس خیمے میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے. مولا عباس نے فرمایا سنو، ہر جملہ داد والا نہیں لیکن دل میں ضرور اتار لینا. مولا موسیٰ طور پر کیسے جاتا تھا؟ جس نے خالی ساری ہلایا ہے. تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا کرو، معرفت میں اضافہ ہوتا. اور خصوصاً نماز واجب کی قنوت کے اندر پڑھا کرو اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری، تاکہ معرفت بقیت اللہ العظم کے لیے تمہارے سینے کشادہ ہوں. سرکار عباس مولا پروردگار وفا نے فرمایا کیسے جاتا تھا موسیٰ طور پہ تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگے مولا وہ طور کے دامن میں جاتا تھا، نالین کو جدا کرتا تھا اور ایک دفعہ دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. عباس فرماتے یہی طریقہ ہے، نالین اتارو، خیمہ حسین کے باہر سجدہ کرو اور دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہو ربی شرح لی صدری ویسر لی. صدا سلام ہمیشہ زندہ باد رہے. آپ صدا سلامت رہے. یہ سادات کے مسکراتے ہوئے چہرے میرے لیے دعا. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. اب جو حسین ان سے پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے. سب نے باری باری کہا مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے.
نہیں سمجھ لگے؟ بابے ہتا ہے یہ. ہاں، پہلے نالین کو جدا کرنا ہے، پھر خیمہ حسین کے باہر پیشانی سجدے میں رکھنی ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جسے اعتراض ہے ان کی چوکھٹ پر سجدہ ہونے میں، بھائی کتاب تو مولوی کے گھر میں بھی موجود ہے، مفاتیح الجنان میں جا کے پڑھ لینا، آداب زیارات کے اندر لکھا ہوا ہے جب کسی معصوم کی چوکھٹ پر جاؤ تو سب سے پہلے چوکھٹ کو چومو، پھر پیشانی مس کرو، اور پھر جو دل چاہے تمہارا سلام پڑھو. یہ بندے حیران ہوتے ہیں معصوم کی چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرے تو کیوں کرے؟ جب وہ بندے حرم کے باہر اذن دخول پڑھے تب وہ حیران نہیں ہوتے. اذن دخول میں ہر بندہ کربلا جائے، نجف جائے، لاہور والی ملکہ کے حرم پہ جائے، کاظمین جائے، سامرہ جائے، تو ہر حرم کے باہر اذن دخول لکھا ہے، اور ہر اذن دخول کے اندر جملے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اادخل یا اللہ، اادخل یا رسول اللہ، اادخل یا ملائکۃ المقربین فی ہذہ البقعۃ المبارکہ. اللہ اجازت ہے میں اندر آؤں، رسول اجازت ہے میں اندر آؤں. تم اب بھی پوچھتے ہو سجدہ کیوں کرنا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے اللہ اجازت ہے میں اندر آؤں. اجازت اسی سے لی جاتی ہے جو اندر رہتا ہو. خدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ بھائی، اخلاق شاہ جی، ہر اذن دخول کے اندر یہ فکریں اور ساتھ فکریں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حرم نبی کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، تو نبی کے گھر کی چوکھٹ پر تو سلمان کا سجدہ ثابت ہے، تو پھر یہ جو حرم نبی کے گھروں میں سے ایک گھر ہے وہاں کی چوکھٹ پہ سجدے میں مذائقہ کیسا؟ مولا عباس نے فرمایا جاؤ اور سجدہ کر کے کہو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سارے خیمہ حسین میں آئے کہ بتاؤ کون کون نصرت کرے گا؟ سب نے کہا مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے. مولا نے فرمایا پھر میں تم سے 3 زندگیوں کا وعدہ کرتا ہوں. فکر حاصل مجلس یہی ہے، کسی کے دل میں اتر جائیں گے تو وہ بھی زندہ باد، نہ اترے تو گھر جا کے سوچنا ضرور کہ محمد علی ورک نے 16 سفر بلخے میں کھڑے ہو کر کوئی فکریں پڑے تھے، ان کا کوئی مقصد تھا. سرکار آقا سید الشہداء میرے کریم کربلا مولا نے فرمایا اگر تم میری نصرت کا وعدہ کر رہے ہو تو پھر میں تم سے 3 زندگیوں کا وعدہ کرتا ہوں. ایک وہ زندگی جو اس لمحے سے صبح شہادت تک ہے. جی تو رہے تھے تو یہ اس لمحے سے شہادت تک کون سی زندگی ہے جو حسین نے نہیں دی؟ پتہ تب چلا جب خیموں کے باہر سارے نکلے نا، حبیب نے ہر کو دیکھا، ہر نے جون کو دیکھا، جون نے برائن کو دیکھا، اور دیکھ کے کہتے جب حسین کے خیمے میں گئے تھے تو ہمارا سایہ تھا، اب سایہ نہیں ہے. صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. حسین نے خیمے کے اندر سے نئی زندگی دے کے بھیجا. میں نے لے آنا ہے ابھی تمہیں وقت کے حسین تک، اگر تم ایک لمحہ میرے ساتھ جڑے رہے کہ ابھی جب خیمے کے اندر گئے تھے تو سایہ تھا، اب جو خیمے کے باہر آ گئے ہیں تو سایہ نہیں ہے. مولا دوسری زندگی کا دوسری زندگی جو شہادت سے لے کر میرے قائم کے آنے تک ہے. جس نے کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو یہ تو کربلا کے شہید ہیں، تو کربلا سے لے کر اب ہمیشہ زندہ ہے. ان کی زندگی کی دلیل یہ تھوڑی ہے کہ جون کا نام لیا جائے گورے ابھی بھی مسکرا رہے ہیں. یہ ان کی زندگی کی دلیل ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے. کہ دوسری زندگی دوں گا تمہیں قائم کے آنے تک. وہ فکر یہی آخری کہ مولا تیسری زندگی تمہیں تب دوں گا جب وقت کا حسین کعبہ کی چھت پہ آ کے کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ. زندہ باد جس کا ہاتھ اٹھائے. جب وقت کا حسین کعبہ کی چھت پر آ کر آذان ولایت دے گا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تب مولوی سے پوچھنا علی واجب ہے کہ نہیں ہے. علی واجب
تیسری زندگی دوں گا. اچھا اگر طبیعت آپ کی بوجھل ہو بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، چونکہ جو لطف مجھے آ رہا ہے وہ جو بندہ محسوس کر سکے گا اسے آئے گا. وہ تیسری زندگی کیا ہوگی مولا؟ میرے مولا حسین نے شب عاشور اپنے خیمے میں سورہ زمر کی 69 نمبر آیت پڑھی. میں صرف آیت پڑھ کے ترجمہ بھی کر دوں تو جس کے دل میں انتظار قائم جتنی شدت سے ہے وہ اتنی شدت سے بولے کہ مولا جب آپ کا لال قائم آئے گا تو ہوگا کیا؟ کہ حبیب، جون، ہر، بریر، سعید، سارے میری بات سنو. جب میرا بیٹا قائم آئے گا نا، قرآن کی آیت پڑھ کے مولا حسین کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تو زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی. کہنے والی عام ہستی نہیں، کائنات کا مالک حسین ہے جو لا شریک ہے، وحدہ ہے، جس جیسا اور کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. وہ حسین کہہ رہا تھا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی. جون کہتا ہے مولا کیسے جگمگائے گی زمین اپنے رب کے نور سے؟ کیسے جگمگائے گی زمین اپنے رب کے نور سے؟ توجہ ہو جائے چونکہ اگلا فکرہ ضائع ہونے کا نہیں. زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگائے گی؟ حسین نے چراغ بجھا کے کہا جیسے یہ خیمہ جگمگا رہا. صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی 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 صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد. کہ جیسے یہ جیسے یہ خیمہ جگمگا رہا، خدا کی قسم کسی مشکل کتاب میں نہیں، بہار الانوار میں نے اپنی آنکھوں سے فکریں پڑھیں. مولا حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب سے کہا جب میرا لال قائم آئے گا نا تو میں تمہیں کربلا سے لے کے اٹھوں گا اور سب سے پہلے ہندوستان جاؤں گا. توجہ بھائی کہ مولا. اچھا اب آپ جا کے گوگل پہ نقشہ دیکھ لینا، جب عراق کی طرف سے ہندوستان آئے نا تو آگے دلی اور بمبئی نہیں آتا، سب سے پہلے بلوچستان آتا ہے، اس کے بعد سندھ آتا ہے، اس کے بعد پنجاب آتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا تمہاری اس دھرتی سے میرے مولا حسین کو کتنی محبت ہے جو ہور کو کہہ رہا تھا میرا رستہ نہ روک، مجھے ہند اور سندھ کی سرزمین پر جانے دے. مجھے نہیں پتا اس دھرتی سے کتنی محبت ہے میرے مولا حسین کو. ابھی تمہاری آنکھوں سے حسین کی محبت گرے گی، لیکن اس سے پہلے فضائل کا ایک آخری فکرہ سن لینا. حسین فرماتے ہیں میں تمہیں لے کر سب سے پہلے ہندوستان کی دھرتی پہ جاؤں گا. ایک آدھا دن نہیں، 33,000 سال حکومت کروں گا. میں ہند کی دھرتی پر تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا. پھر حسین نے وہ فکرہ کہا جو آج بھی حسین کے زواروں کے دل کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے. خبردار کوئی یہ نہ سوچے کہ میں چہلوں پہ نہیں جا سکا تو بس یہ زندگی کا آخری سال تھا. نہیں، جو آج تک بھی زندگی میں کبھی کربلا نہیں جا سکا تم نے گھبرانا نہیں. یہ حسین کی اپنی مرضی ہے، وہ جسے جب بلائے یا نہ بلائے. لیکن جب حسین کا لال قائم آئے گا میرے مولا حسین فرماتے ہیں اس وقت میرے زوار آ کر میری زری سے نہیں لپٹیں گے. میرے قائم کے آنے کے بعد ظاہر کربلا آئیں گے، حسین قبر سے اٹھ کے انہیں گلے لگائے. حسین اپنے ہر زوار کو قبر سے اٹھ کے گلے لگائے. اتنا کریم ہے حسین جسے اپنے 1400 سال بعد آنے والے زواروں کی بھی اتنی فکر ہے کہ جب زمین خریدی نا کربلا کی تو بنو اسد سے حسین مولا فرما رہے تھے دیکھو 3 شرطیں ہیں میری. جگہ میں نے تم سے لی اکبر کے نام ہے لیکن میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں.
لیکن میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کبھی اس زمین پر ہل نہ چلانا. کہ مولا جب زمین آپ نے ہم نے ہبہ کر دی تو ہم یہاں کھیتی باڑی کیوں نہ کریں؟ کہ کوئی پتہ نہیں میرے قاسم کا کون سا ٹکڑا کربلا میں کس جگہ ہو. ایک دفعہ بنو اسد والوں نے کہا مولا دوسری شرط کیا ہے؟ مولا فرماتے دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں تو ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. کہ مولا تیسری شرط کون سی ہے؟ کہ جب بھی کبھی میرے زوار کربلا آئیں تو انہیں 3 دن اپنا مہمان رکھنا، ان کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ مجھے آسانی سے رو سکیں. اللہ جانے حسین کو کتنا پیار ہے تمہارے ان آنسوؤں سے. بڑا روتے رہے کائنات میں عزادار، لیکن جیسے حسین کا خون رونے والا بیٹا رویا ویسے کائنات میں اور کوئی نہیں رویا. عزادارو وہ جس کے مصائب 28 رجب سے شروع ہوئے، کائنات آج تک نہیں سوچ سکی کہ سید سجاد کا مقتل کون سا ہے. اس نے بابا کو 13 ضربوں سے اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. کائنات سوچ رہی تھی کہ سجاد کا مقتل وہی ہے. پھر اس نے اپنے بابا پہ شام غریبہ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے. انہوں نے کہا پھر سمجھا سجاد ختم ہو گیا. علی کی عزت کی قسم جب علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہے نا، سید سجاد کہتے ہیں میں نے تب بھی صبر کیا تھا. انہوں نے کہا سجاد کتنا بڑا صابر ہے تو. کہا میں تجھے کیا بتاؤں، شام کے شہر کے باہر 29 محرم سے کھڑی رہی علی کی بیٹیاں اور شام کے بازار سجا سجا کے کہتے تھے استقبال کرو باغی کی بہنیں آ گئی. اجرکم اللہ. عبادت میں سارے شامل ہو جانا. مجھے نہیں پتا آج تک کہ مصائب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اختتام کہاں پر. جملے میں نے ممبر سے وہی کہنے ہیں جو وقت کے امام کا حکم ہو. جس طرف مصائب کا رخ جائے ذرا ساتھ ساتھ سفر کرنا. عزادارو اتنا مظلوم ہے کائنات میں میرا اور آپ کا مولا سجاد. کربلا سے لے کر شام کے زندان تک سید سجاد کی پشت پر شمر تازیانے مارتا تھا. تازیانے مارتا تھا. سید سجاد کی کمر خون میں ڈوب جاتی تھی. آج بھی ماتمی زنجیر مار کے گھر جائے نا، ماں بہن اور بیٹی کمر صاف کر کے کہتی ہے آ میرا لال سیدہ کے بیٹے کا ماتم کر کے آیا ہے. بہن کہتی ہے آ میرا بھائی ملکہ شام کے بھائی کا ماتم کر کے آیا ہے. بیٹی کہتی ہے میں قربان جاؤں میرے بابا معصومہ کے بابا کا ماتم کر کے آئے ہیں. مجھے امام حسین کی غربت کی قسم پورے رستے سجاد کی کمر زخمی تھی. جنہوں نے کمر صاف کرنی تھی ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے. ہائے کر کے رو لینا ایک دفعہ عزادارو. یہ وہ مظلوم ہے امام کائنات کا سید سجاد جو بازار میں کہتا تھا میرا کوئی جان